والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایمان لانے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، کلمہ حق نہیں کہا اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کو دعوت دی جائے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ان ایمان والوں کو ایمان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اس کلمہ حق کے ارد گرد گزارنی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کو جو ہم نے پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، یا یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام کے گھرانوں میں پیدا فرما دیا تو وہ اسلامی گھرانے اس کلمے کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اب یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ عبادت نہیں کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر فالو کریں۔ آج ہم معاشرہ تو اسلامی ہے، نظر تو آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا گہوارہ ہے، مسلمانوں کے علاقے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اس کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھنے سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہمارا مسلمان خود پریشان، ہمارے پاس کوئی اور آ جائے تو وہ بھی پریشان، اور ہمارے ساتھ رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگ بھی پریشان۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ دنیا کے اندر دیگر مذاہب والوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کیا اور حکومت کے عدل و انصاف کے معاملے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کو فالو کیا اور وہ ترقیوں پر پہنچ گئے۔ لیکن ہم لوگ اسلام کے نام لیوا، کلمہ حق کے نام لیوا اور کلمہ حق کے اوپر زندگی گزارنے کا پختہ عزم کرنے والے، ان کی زندگیوں کے اندر کلمہ والی زندگی نہیں۔ ہماری زندگی میں ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو زبان سے معلوم نہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم دل کے اندر کسی کے لیے کچھ رکھتے ہیں، سامنے کچھ ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان سامنے بھی ویسا ہی ہو اور اندر سے بھی ویسا ہی ہو جیسے وہ سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ آج بظاہر تو ہم کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر ایک عجیب طریقے کی ہنڈیاں پکا رہے ہوتے ہیں، عجیب طریقے کا ماحول گرم کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دہی کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے اپنی طرف لا کر اور اس کو دھوکہ دیا جائے، اس کی زندگی کے اندر رکاوٹیں ڈالی جائے، اس کی ترقی کو روک دیا جائے۔ یہ بڑی بلندیوں اور عروج پر جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ارے بھائی، آپ حسد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے عمل کریں گے تو اللہ آپ کو بھی وہ کچھ دے دیں گے۔ جس بھائی کو آپ دیکھ کر حسد کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اتنا کچھ مل گیا، اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ سب کے لیے وہی ہے، اللہ معبود برحق ہے،
اللہ پہلے بھی وہی تھا، اللہ آج بھی وہی ہے۔ اللہ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ تھا، اللہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہی اللہ ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، ان کے دور میں بھی وہی اللہ، آج بھی وہی اللہ ہے۔ آج کیا ہوا؟ ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں، ہمارے معاملات نہیں بن رہے، ہماری زندگیوں میں تنگی آتی جا رہی ہے۔ کیا ہوا کہ قرآن کا تو حکم تھا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کے اندر وسعت پیدا کر لو، کشادگی پیدا کر لو، تو تمہیں چاہیے کہ کشادگی پیدا کرو۔ آج ہم جس جگہ بیٹھ جائیں اور کوئی آنے والا آتا ہے تو ہم اپنی جگہ چھوڑنے پر اور جگہ سے ہلنے پر تیار نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ دل میں تنگی آ گئی ہے، دل میں تنگی کو ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ اس کے اوپر عمل کر لیتے تو اللہ ہمارے دل کو کشادہ فرما دیتے۔ جیسے کہ کل میں نے مثال دی تھی، اللہ رب العزت کھینچ کر اسلام پر نہیں ڈالیں گے، اللہ رب العزت نے تربیت کے لیے طریقہ وہی ماں باپ والا رکھا ہے کہ جس طریقے سے چھوٹا بچہ اس کو ایک کنارے پر کھڑا کر کے اس کے ابا جان دور بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ اگر قدم نہ بڑھائے تو اس کے والد اس کی طرف نہیں بڑھتے، لیکن وہ اگر ایک قدم بڑھائے اور گرنے لگے تو والد فوراً سے لپک کر اس کو پکڑتا ہے اور گرنے نہیں دیتا۔ اللہ نے بھی یہی قانون بنایا ہے کہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر نہیں چلا جائے گا تو اللہ آپ کو پکڑ لیں گے، اللہ آپ کو تھام لیں گے، اللہ آپ کے کام بنا دیں گے، اللہ آپ کی بگڑی کو بنا دیں گے، لیکن اللہ کے لیے کام ہو۔ آج ہماری زبان اللہ کے لیے نہیں چلتی، آج ہماری زبان لڑائی اور فساد کے لیے چلتی ہے۔ منافق کی کیا نشانی ہے کہ جب اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہو تو اس کے ساتھ گالم گلوچ نکلتی ہے، بری باتیں نکلتی ہیں، حق بات نہیں نکلتی۔ آج ہمارے یہاں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، جھگڑا بڑا بڑا کر لیتے ہیں۔ یہ تو کفار کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایک گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہا ہے تو 500 سال تک جنگ چل رہی ہے، کسی بچے کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تو جنگیں لڑ رہے ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن معاملے کو نہیں سلجھاتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، دوسروں کے حق کو معاف کر دیں۔ اللہ کریم نے کل قیامت کے دن آپ کے اور میرے لیے فیصلے کا دن مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے اور دنیا میں وہ بڑا ظالم ہے، بادشاہ ہے، طاقت والا ہے، مال اور دولت والا ہے، ہم اس کے گریبان پر ہاتھ نہیں لے جا سکتے، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ کل قیامت کے دن اللہ وصولی کر کر دیں گے، اللہ سب کو برابر کر کے دیں گے، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری اگر کسی بغیر سینگ والی کو سینگ مارے گی تو اللہ اس کا بھی حساب برابر کر دیں گے۔ جائے گی یہ انسان محترم، یہ اشرف المخلوقات، اللہ نے اس کو بلند مقام دیا، اللہ نے اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، اللہ نے اس کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے اس کو بلند مقام دیا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی کو بلند کر دیں، ان کی کشتی کو پار لگا دیں، ان کے معاملات کو بنا دیں، لیکن اس انسان محترم کی طرف سے کوئی قدم تو ذرا اٹھے، یہ انسان محترم تو ذرا کوشش کرے، یہ اللہ کی طرف تو آئے۔ دیکھیں ابھی قریب میں رمضان گزرا، کیسے مسجدیں بھر رہی تھی، کس طریقے کا ماحول تھا کہ مسلمانوں کے لیے نماز فجر پڑھنا مشکل نہیں تھا، آسان ہو گیا تھا، مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی تھی، رونقیں لگی ہوئی تھی، گھروں میں دسترخوان سجے ہوئے تھے۔ یہ رزق کہاں سے آیا؟ یہ کون سا رزق تھا کہ اللہ نے کیسے بھیجا؟ اللہ نے ہمارے اعمال جو ہم سے کروائے اس کے سبب اللہ نے بھیجا۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، اللہ کی توفیق سے مسجد کی طرف قدم بڑھائے، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما دی کہ ہم نے صرف اور صرف ایک قدم اٹھایا۔ اللہ نے پوری کی پوری عید کا تحفہ ہمیں عطا فرما دیا کہ تم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اب یہ عید کا تحفہ تم سب کو میں عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ نے ہمیں ہمارے اعمال جو اللہ کی توفیق سے ہم نے کیے اسی کے سبب میں عنایت فرمایا، لیکن آج اپنی زندگی کے اندر جب ہم یہ عمل نہیں کریں گے، ابھی چند دن پہلے یہ پچھلے جمعے کو 30واں روزہ تھا، آج عید ہو چکی ہے،
رمضان المبارک گزر چکا ہے، ایک ہفتے میں کتنی چینجنگ آ گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدوں کی طرف دوڑ لگنا ختم ہو گئی، عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنا بھاری پڑتا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں اضافی 20 رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا معاملہ تھا کہ اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش تھی، اللہ نے عمل آسان کر دیا تھا، اللہ نے ہمارے رزق میں بھی برکت دے دی، اللہ نے رحمتیں بھی برسا دی، اللہ نے مغفرت کے بھی اعلان فرما دیے، اللہ رب العزت نے دلوں کی تنگی کو بھی ختم فرما دیا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اسلام چند دن اور چند مہینے اور چند تہواروں کا نام نہیں ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے، اسلام پورے کی پوری زندگی ہے۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے کہ اسلام کے جھنڈے کو لے کر دنیا میں نکلنا ہے، اس کلمے کو دنیا میں پہنچانا ہے۔ یہ دنیا کے اندر کلمہ کیسے پہنچے گا؟ یہ کلمہ اخلاق سے پہنچے گا، ہمارے کردار سے پہنچے گا۔ جس طریقے سے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے کفار سے معاملات کیے، اس معاملات میں جھوٹ نہیں تھا، ہیرا پھیری نہیں تھی، رد و بدل نہیں تھی، ڈاما ڈول باتیں نہیں تھی، غلط بیانی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اس چند مہینے کے عرصے کے اندر اسلام کے اندر فوج در فوج لوگ داخل ہوئے، اسلام کا لشکر بڑھتا چلا گیا۔ اسلام کس وجہ سے بڑھا؟ اخلاق کی وجہ سے بڑھا۔ اخلاق لوگوں میں پھیل گیا کہ یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں، لیکن آج ہم نے ان اخلاق کو تباہ کیا ہے، ان اخلاق کو برباد کر دیا ہے۔ اسلام اسی بات کی طرف بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہو، اللہ کے حکم کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہو۔ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ایمان تو لا چکے ہیں، دوسرا کون سا ایمان ہے؟ دوسرا ایمان یہی ہے کہ زندگی میں اس کو نافذ کریں، اللہ کے رسول کے طریقے کو نافذ کریں۔ یہی بات پہلے لوگوں میں بھی تھی، پہلے انبیاء میں بھی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، فتنہ اور فساد نہیں کرنا، اپنے نبی اور انبیاء کی باتوں کو ماننا ہے۔ آج ہم اپنے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر نہیں آ رہے۔ زندگیوں میں سے خوشیاں چلی گئیں، تنگیاں آ گئیں، گھروں میں سے ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، گھر تنگ محسوس ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو لڑائی اور جھگڑے نظر آتے ہیں، فتنہ اور فساد نظر آتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے نماز کو چھوڑا، نبی محترم کے طریقے کو چھوڑا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، کہ جو زندگی کی اچھی زندگی کی ضمانت اور گارنٹی تھی، اس کارڈ کو ہم نے ختم کر دیا، اس ایمان کو دل سے نکال دیا۔ اس ایمان کو بظاہر تو لیبل لگایا ہوا ہے مسلمان اور اسلام کے نام لیوا، لیکن ہم ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن حدیث کو سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم جتنے پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ قبلہ اوقات بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ اچھے حکمران ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کی تنگی کو ختم فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔